اور صرف یہ اصحاب قصہ ہے، اس میں اور کوئی شامل نہیں ہے ان اصحاب قصہ کی فضیلت کے اندر۔ لغوی معنی کے اندر ازواج بھی شامل ہیں، لیکن وہ شرعی معنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہے، اللہ عز و جل کی مراد ہے، اس کے اندر ازواج شامل ہیں یا نہیں؟ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو روافض کی طرف سے یہ اعتراضات اٹھائے جاتے تھے اور ان کے جوابات ہمارے علماء نے کئی مرتبہ دے دیے ہیں، مگر آج کل اپنے نام کے آگے سنیت کا لیبل لگا کے روافض کے شعار کو بیان کرنے کی صحیح کرنے میں سر فہرست مفتی فضل ہمدرد اور ان کے ہمنوا لگے ہوئے ہیں۔ اپنے نام کے آگے سنیت کا ٹائٹل تو لگاتے ہیں، مگر تمام کے تمام نظریات جو ہیں وہ اہل تشیع کے بیان کرتے ہیں۔ انہی نظریات میں ایک نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت میں کون کون سی ہستیاں شامل ہیں۔ روافض کا تو شروع سے اعتراض یہ رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات جو ہیں، جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے، ان میں ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں، بلکہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن کریم و فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کو بغور دیکھیں اور اس سے پہلے کا سیاق و سباق دیکھیں اور اس کے بعد کا سیاق و سباق دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے پہلے بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ ازواج مطہرات کا ذکر ہے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے تحت کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو اپنی چادر میں لے کر کہا، اے میرے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا رسول اللہ میں بھی چادر میں داخل ہو جاؤں، تو حضور نے فرمایا تم خیر پر ہو، تم اپنی جگہ صحیح ہو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام صرف اہل بیت جو ہیں وہ ان کو بھی شامل کرتے تو حضور چادر میں لیتے، لیکن حضور نے نہیں لیا، تو اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت جو ہیں یہی ہیں، حتیٰ کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ روافض کی اپنی ہی عقل ہے جو اس معاملات کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے میں اہل سنت و جماعت کا صحیح موقف قرآن و حدیث و مفسرین کی آراء کے تحت جو ہے وہ ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اسی آیت مبارکہ کے تحت سب سے پہلی تفسیر کبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 210 ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی تعیین میں مختلف اقوال ہیں، سب سے بہترین یہ ہے کہ کہا جائے کہ آپ کی اہل بیت میں آپ کی اولاد اور آپ کی ازواج شامل ہیں، اور حضرت حسن و حسین اور حضرت علی بھی ان میں سے ہیں، کیونکہ آپ کی بیٹی کے واسطے سے وہ بھی آپ کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طرح دوسری تفسیر روح البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 204 پر علامہ اسماعیل حقی حنفی المتوفی 1137 ہجری فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس پر قوی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج آپ کی اہل بیت سے ہیں، اور اس میں شیعہ کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ اہل بیت میں صرف حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہم کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ ایک دن نبی سیاہ چادر لے کر آئے، پھر حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو اس چادر میں داخل کر کے یہ آیت مبارکہ پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ حضرات اہل بیت سے ہیں، اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ ان کے علاوہ دیگر حضرات جو ہے وہ اہل بیت سے نہیں ہیں، اور اگر بالفرض اس کی یہ دلالت ہو بھی تو قرآن مجید کی اس نص صریح کے مقابلے میں اس روایت کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آیت مبارکہ ازواج مطہرات کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح مفتی فضل ہمدرد جو اپنے سامنے کتاب رکھ کر جس کے اندر دیکھ کر پڑھ رہے ہیں وہ شرح صحیح مسلم ہے، اور یہ ان کے استاد محترم کی ہے علامہ غلام رسول سیدی صاحب کی، کہ جن کے زیر سایہ یہ 2 سال رہ چکے ہیں۔ اگر
لوگوں کے سامنے صرف اپنے مطلب کی باتیں اس کتاب سے نکال لی اور یہ نہیں بتایا کہ جس کتاب سے دیکھ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ میرے استاد کی لکھی ہوئی ہے اور میرے استاد کا موقف کیا ہے۔ وہ تبیان القرآن کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اہل بیت میں نبی کے ازواج مطہرات، آپ کی اولاد پاک اور آپ کے رشتہ دار سب داخل ہیں، اور بیت سے مراد عام ہیں، چاہے بیت سکنا ہو یا بیت نسب ہو۔ بیت سکنا میں ازواج مطہرات داخل ہیں اور بیت نسب میں آپ کی اولاد اور رشتہ دار داخل ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کو مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ بتا دیا، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو اہل بیت ہیں اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہم، اور حضور علیہ السلام کے وہ رشتہ دار جیسے کہ آل عباس، آل عقیل، یہ تمام کے تمام اہل ایمان جو ہیں حضور کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ رافضیوں کا یہ موقف ہے کہ اہل بیت میں اولاد شامل نہیں، اور رافضیوں کا یہ موقف ہے کہ اہل بیت میں ازواج شامل نہیں۔ الحمدللہ ہم اہل توسط کا یہ انداز ہے کہ اس آیت مبارکہ سے ازواج مطہرات کی مکمل صریح دلالت ہوتی ہے، اور حدیث سے اہل بیت کی مکمل طور پر جو ہے وہ ہمیں اولاد پاک کا ثبوت ملتا ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت میں ازواج بھی داخل ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھی داخل ہیں۔